اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی ہے، کئی گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہے، اور پھر یہ معمول بن گیا، اور یہ معمول بننا ہی تھا کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ وہ محبت میں وفا ضرور دکھائے گا، اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دینے کو تیار تھی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے مانگیں، پھر مانگیں اور تب تک مانگتی رہیں جب تک یہ سانس چل رہی ہے۔ یقین کیجئے اللہ پاک سے مانگ کر آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گی۔ ساری رات تکلیف، اذیت اور بے سکونی میں گزارنے کے بعد جب تہجد میں اللہ پاک کے پاس گئی تو وہ بے اختیار سجدے میں گرتے ہی رو دی۔ تکلیف بیان سے باہر تھی، پر اللہ پاک کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ اس نے تو ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے سنبھال لیا، اور جائے نماز سے اٹھتے ہوئے نماز کی سفید چادر میں لپٹا پرسکون چہرہ گواہ تھا کہ اللہ نے اسے اس بار بھی تھام لیا تھا، رسوا نہیں کیا تھا، اس کے اس بار بھی سن لی تھی۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات میں دیکھ کر آزمائش کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اس نے اللہ سے پوچھا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ اور اس کا جواب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خلوتوں کو رحمان کے نام کر دیا تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات میں دیکھ کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے نا تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ تہجد کے سجدے میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خوابوں کو حقیقت مل جاتی ہے اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ کریم سے رو رو کر دل کی تمام باتیں کی جاتی ہیں تو ایک سکون سا اترتا ہے روح میں۔ تہجد ایسی نماز ہے جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور وہ اگر کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فایا کون کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھیے۔ تہجد پڑھا کریں، تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لے آتا ہے۔ مشکلات دیکھ کر سجدے کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتی بلکہ تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ ہم سجدے کو نہیں چنتے بلکہ ہمیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ سنو، جب کوئی راہ سمجھ میں نہ آئے، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے، تب نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اللہ سے دعا کرنا۔ بے شک وہ اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہارا تہجد تک آنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھ بیٹھی ہو؟ آپ کی روح کے لیے بہترین گفتگو تہجد کی نماز ہے۔ آدھی رات کے درمیان صرف اللہ کے لیے جاگنا
اور صرف اپنے خیالات کا اظہار اللہ سے کرنا اب تک کا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ اس سے بات کرو جو آپ کے دل کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ الجبار ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آ جاتی ہے، تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا روئے وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ ختم ہو جاتا ہے، اور رب قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا، وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ اس کے دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ تمہارے خالی دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکون کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھو۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، اور صالحین کے اعمال میں سے سب سے زیادہ شرف و عزت والا عمل شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھ کر بچوں کا طریقہ اپناؤ گے۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گی، کبھی نہیں بکھریں گی، کبھی نہیں ہاریں گی۔ انشاءاللہ اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ سوچ کر کے کل کو آپ نے انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے، لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں تو قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں، تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے، اور محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو، اور میں رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ وہ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتی، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتی۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے، اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے، اور یہ جو تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدہ تو بعد میں آتا ہے، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اور تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ تم بس ملنے کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا
یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اس کا بندہ نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی نہیں لاڈلا۔ پھر لاڈلا کچھ مانگے اور وہ نہ دے، اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دعائیں بدل دیتی ہیں مقدر کی ہر تقسیم، جو پہلے سے لکھ دیا گیا ہے وہی ہو لازم نہیں۔ مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ سنے آزمائش بہت سخت ہو سکتی ہے پر نہ قابل برداشت نہیں۔ وہ جو سونا رب تعالیٰ ہے نا، وہ اپنے بندوں پہ آزمائش ہمیشہ برداشت کے مطابق رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں ذرا سی بھی جلدی اور دیری نہیں کرتا، مقررہ وقت پہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور آزمائش تو ہوتی ہی تب تک ہے جب تک آپ صبر کرنا نہیں سیکھ جاتے، ورنہ وہ سونا رب تعالیٰ تو آزمائش بہت مختصر سی رکھتا ہے اپنے کمزور بندوں پہ، جس نے سمیٹ رکھے ہیں یہ دونوں جہاں، جس کو قدرت ہے ہر شے پہ، اس کو معلوم ہے کب کن کہہ کر آپ کے دل کو بھی سمیٹ لینا ہے۔ اس سے زیادہ محبت کرنے والوں کی لاج اور کون رکھتا ہے۔ آزمائشوں میں کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جب کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، ہر چیز آپ کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے دل کو کہیں سکون نہیں ہوتا، آپ کے لیے صبر کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے، تب آزمائش کا وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں آپ کو لگاتار اپنے دل کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میرا سونا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ مجھے اپنے سونے رب تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ رات کے پہر اٹھو اور رب کو اپنا دوست بنا لو۔ سب سے بہتر دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھلا جب وہ تمہارے قریب آ کر تمہاری محبت خود سننا چاہتا ہے تو پھر اس سے بہترین دوست محبت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تہجد میں معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل جڑ جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا، تہجد اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔